बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़मानतों की लूट सेल जारी है और ऐसा लगता है कि वाकई ट्रंप की हलफ उठाने से पहले ये बानी पीटीआई वाले मामले का कुछ ना कुछ कट्टा जो है वो निकल आएगा। और अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि पीटीआई के 4 बड़े जो है वो भी जल्द बाहर आने वाले हैं। वो 4 बड़े कौन से हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हुकूमत के रवैये में भी एक ख़ास तब्दीली महसूस की जा रही है और अब सिवाय मुज़ाकरात और के अलावा कोई बात नहीं हो रही। जो एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाली जो बातें थी वो बातें भी अब जो है वो हमें नापैद नज़र आती हैं। वैसे भी मौसम अब साफ़ हो रहा है, यहाँ पे भी अजीबोगरीब सिचुएशन है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, यानी कि सर्द मौसम में भी गर्मी है। तो ये अल्लाह के कमालात हैं, मौसमी तग़य्युरात हैं। तो ये बात मैंने ऐसे ही जुमलातन कही है। बहरहाल जी, ये आपको बता दें कि कल 250 पीटीआई के कारकुनों की ज़मानतें हुई थी। आज इस्लामाबाद में जो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज है, तो उन्होंने अबूल असनाद उन्होंने 40 मज़ीद पीटीआई के कारकुनों की ज़मानतें न सिर्फ मंजूर की है बल्कि उनको फौरी तौर पर रिहा करने के अहकामात भी जो है वो जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी 7 रुकनी, तो उसको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। वो मुलाकात जो है वो अब पीर या मंगल को मतवक्के है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि उस मुलाकात को जो मंगल और जुमेरात को शेड्यूल मुलाकातें होती हैं उससे अलग रखा गया है। कुछ ऐसी इतलात थी कि मुलाकात आज होगी लेकिन वो नहीं हुई, लेकिन दरख्वास्त जो थी वो उनकी एक्सेप्ट हुई है और अब ये मुलाकात कहा जा रहा है कि जो है वो हो जाएगी 2 दिन बाद, यानी कि पीर या मंगल को ये मुलाकात हो जाएगी। और फिर जो बानी पीटीआई अहकामात जारी करेंगे उन अहकामात की रोशनी में मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर वो इजलास का वक्त जो है वो उसका तयन किया जाएगा। अब हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से आप यकीन मानिए लग ये रहा है कि ये पीटीआई के रहमो करम पे है। वो जितना वक्त मांगते हैं उनको दे देते हैं। एक तरफ ये कहते हैं इमरान खान कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए और ख़ुद ही चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी तौर पर नहीं देते और उसके लिए मज़ीद 1 हफ़्ते का वक्त जो है वो मांगा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी अपनी जो नीयत है वो क्या है, वो इसको लटका रहे हैं। हालांकि चार्टर ऑफ डिमांड में 2 नुकात है, वो उसी वक्त तो हुकूमत जवाब दे सकती है, उसका कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। वो कहते हैं तहरीरी तौर पर आएगा तो फिर हम जवाब दे देंगे। हुकूमत में मज़े ले रही है। तो फिर जो ये बातें मैं कल भी कहा था कि ये बनी गाला चले जाए, उधर चले जाए, तो बीच में से ये बस चिलमन कुछ और है। राजा साहब आपको बता चुके हैं बुशरा बीबी का जो किरदार है वो मुसलमा किरदार है। मैं सही बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मुम्माई जो है ना वो हावी है बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से। तो हुकूमती सफ़ों में जनाब ये आपको बता दे खबर दे दें 2 दौर हुए मुज़ाकरात के और दोनों अदवार की बातचीत से आगाह किया गया मियाँ शहबाज शरीफ को और मियाँ शहबाज शरीफ ने दोनों मुज़ाकरात की जो सूरत हाल थी, जो पेशरफ्त रिपोर्ट थी, वो अपने बड़े भाई को पेश कर दी। क्योंकि अगर ये बातचीत अडयाला में कायद इमरान खान की मर्ज़ी या उनकी इजाज़त से हो रही है और वो बाख्तियार है फ़ैसला करने के हवाले से, तो नून लीग में भी कोई नहीं है। जो ये कमेटी है इसको भी कोई इख्तियार नहीं है, सीधी सी बात है। ये भी जनाब रायविंड और जाती उमरा पे माथा टेकते हैं और उधर से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर वो मुज़ाकरात का अमल आगे जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये एक नया जो है वो सिलसिला जो है चल निकला है कि दोनों तरफ से, यानी कि एनओसी जो है वो जो ये मुज़ाकरात हैं एनओसी वाले मुज़ाकरात हैं, ठीक है। और एनओसी जो है
وہ ایک طرف میاں نواز شریف کے پاس ہے، دوسری طرف جو NOC ہے وہ ہے جناب بانی PTI کے پاس۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا اور چل رہا ہے۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ جو دو انہوں نے باتیں ڈیمانڈز دی ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ عدالتوں نے رہا کرنا ہے اور عدالتوں نے ضمانتیں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی جلدی ہے شاید کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی طرف یہ جو ہے وہ لگ جائے۔ بات میں نے شروع میں کی کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے انڈائریکٹ کچھ نہ کچھ میسج دیا ہے ان کو ریلیف دینے کا ٹرمپ کو، ادروائز یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ اتنے سخی نہیں تھے کہ اس کو اتنی جلدی وہ ریلیف ملتا۔ اور آج تو ماشاءاللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ جو نیٹ ہے وہ جو VPN کے بغیر ہی وہ جو آپ کا ایکس ہے وہ چل رہا ہے صبح سے ابھی تک تو چل رہا ہے۔ ایکس کے وہ جو ہم آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ جس کو ایکس بولتے ہیں وہ VPN کے بغیر صبح سے چل رہا ہے۔ تو اچھی خبریں ہیں۔ تو نیٹ میں بھی کچھ سپیڈ میں کوئی بہتری آئی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ کافی ساری تبدیلیاں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ رونما ہونا شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد جی، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوسرا جو کٹا کھول دیا محمود اچکزئی نے، اس کا جواب آ گیا، وہ بھائیوں دونوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ محمود اچکزئی نے الزام لگایا کہ شہباز شریف جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے 99 میں جب مشرف نے ان کی حکومت، ان کے بھائی کی حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے بعد وزیر اعظم بننے کے لیے شہباز شریف تیار ہو گئے تھے۔ تو وہ مریم اورنگزیب نے اس کی تردید کر دی، لیف عباسی تردید کر دی اور ایسی تیسی بھی کر دی ساتھ ہی محمود اچکزئی کی، کیونکہ محمود اچکزئی آج کل جو ہے وہ بیچارے نہ PTI کی گوت میں ہیں تو نہ وہ کیا کہتے ہیں نا جی، نہ گھر کا نہ گھاڑ کا، وہ والا حساب ہے ان کا۔ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بنائی ہوئی ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، لیکن ان کو پوچھتے نہیں، ان کو مذاکراتی کمیٹی میں بھی شامل نہیں کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے مذاکرات کے اوپر ہی سوالات اٹھا دیے، انہوں نے مذاکرات کو ہی مشکوک قرار دے دیا اور کہا کہ جو حکومت ہی جعلی ہے، جس کو یہ ناجائز حکومت ہے، جس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی جس حکومت کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اسی حکومت جو اس حکومت کی قائم کردہ پارلیمنٹ ہے یعنی وہ اسی کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، امارات بھی لیتے ہیں، مزے ٹجے جناب موجیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ بس یہ بس جو ہے وہ اپنا ایک طرح رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب حکومت کی طرف سے اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ان کو لینا چاہیے جواب ان سے، PTI والوں سے، کہ بھائی آپ نے مجھے مذاکراتی کمیٹی میں شامل جو ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ تو بجائے اس کے کہ وہ ادھر جائیں، وہ الٹا ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کو وہ بتانی ہے، وہ بھی جناب یہ ان مذاکرات کے ارد گرد ہی چیزیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ بنی گالہ، خیبر پختونخوا، گورنر ہاؤس منتقلی اور چینجز لانا، تو یہ اس کے اندر علی امین گنڈا پور کا کردار، پھر جناب بانی PTI کا بھی تھوڑا سا نیچے جانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ جو باہر بیٹھے ہوا جو جبران الیاس ہے، جو سوشل میڈیا، وہ عمران خان وہ باتیں کرتا ہی نہیں۔ یقین مانے جو میڈیا کے ہمارے دوست وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وہ باتیں کی نہیں ہوتی جو وہ سوشل میڈیا پہ، وہ PTI کا جو سوشل میڈیا ہے PTI آفیشیل، اس کے اوپر وہ ڈال دیتا ہے، ٹویٹ کر دیتا ہے جبران الیاس کے، اور عمران خان کے منہ میں الفاظ ڈال کے وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ آج یہ اس نے عمران خان کہتا ہے، عمران خان وہ صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کی نہیں کہ سسٹم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، مجھ سے NRO مانگ رہا ہے، لیکن وہ اس نے کر دیا، جبران الیاس نے ٹویٹ اس نے کر دیا، تو اسے کہہ دیا کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے۔ وہ عمران خان بھی مکر گیا اس بات سے، اور وہ جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس قسم کی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اصل میں پارٹی کے اوپر بشرا بی بی کا کنٹرول، پھر سوشل میڈیا جو ان کا ہے اس کے اوپر جبران الیاس کا جو ہے وہ کنٹرول، وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو اگر بات بنتی بھی ہے نا تو یہ باہر بیٹھا ہوا جو مافیا یہ بات بننے نہیں دیتا، کیونکہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، تھبنچو لگا ہوا، ڈالر شالر پاؤنڈ شاؤنڈ ان کو جو آتے ہیں، اور پھر گولڈ سمتھ پلان، یہ ساری چیزیں بھی ہونی ہوتی ہیں۔
تو یہ والے وہ معاملات ہیں جو کہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ باقی آج کل ہمارے وائس آف امریکہ والے دوست جو ہیں ان کو بڑی محبت یاد آئی ہوئی ہے بلوچستان کی، تو وہ جناب ان کے حق میں انسانی کو ان کے خلاف ورزیاں بھی آ رہی ہیں، جعلی خبریں بھی دے رہے ہیں، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں لاپتہ افراد سے متعلق ان کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر ادھر خزہ خیلہ میں کینٹ بنانے سے متعلق جعلی خبر دے دی کہ ہزاروں ایکڑ زمین پہ فوج نے قبضہ کر لیا، کیونکہ آج کل وہ ان کے دم پہ پاؤں آیا ہوا ہے، وہ کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وہ دفتر ان کا جو تھا وہ کمرشل ریزیڈینشیل ایریا میں اسلام آباد میں، تو اس کو انہوں نے جناب کمرشل یعنی کہ وہ مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو جب ان کو نوٹس دیا گیا سی ڈی اے کی جانب سے تو وہ خلاف ہو گئے اور پاکستان کے خلاف دھڑا دھڑ اسٹوریاں دیے جا رہے ہیں۔ تو ان کا بھی کوئی دین ایمان ہے نہیں، یہ بھی تو منافقت کا ایک بہت بڑا، یہ جو غیر بی بی سی ہو گیا، یہ وائس آف امریکہ والے ہو گئے، تو یہ اس طرح کے جب معاملات آپ کریں گے اور ریاست کو چیلنج کریں گے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، تو میں تو وزیر اعظم سے، ڈی جی ایس پی آر سے، عطا تارڑ سے اور باقی جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان اداروں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے ان چیزوں کا۔ یہاں پہ تو پاکستانی میڈیا میں تھوڑی سی ایسی چیز چل جائے تو جناب حلالہ مچ جاتی ہے، مالک تک جو ہے وہ ڈنڈا چلا جاتا ہے۔ تو ادھر تو ان کو بھی پوچھیں نا، یہ جو بیٹھ کے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جعلی خبریں سوات کے حوالے سے بھی، خزہ خیلہ کے حوالے سے بھی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور وہ سفارتکاروں پہ حملوں کے حوالے سے بھی وہ چوتالی جو ہے وہ چلائی جا رہے ہیں، ان سے بھی تو کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔